وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم. سيدي وسندي ومرشدي حبيب مجتبى بن جعفر بن أحمد بن عيدروس العيدروس حفظه الله، دام الله في يوضه، وجميع مهمان الكرامين قدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہماری زندگی روزمرہ کی اس میں جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، فعل کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی مقصد کے حاصل ہونے کے لیے ہی اس کا عمل ہوتا ہے. اسی طرح کائنات کا وجود میں آنا بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، اور بلا تشبیہ اللہ کے افعال بھی کسی مقصد کی بنا پر ہی کیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عادت کریمہ کی مثال ہم ہماری زندگی میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی سامان شے خریدتے ہیں، نمک خریدتے ہیں، مرچ خریدتے ہیں، گوشت وغیرہ خرید کر لاتے ہیں، تیل گھی وغیرہ سارا سامان لاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ان کو کھاتے نہیں ہیں. ان کو ویسے ہی نہیں کھا لیتے جیسا لایا گیا ہے، بلکہ ان تمام کو ملا کر ایک مرکب تیار کیا جاتا ہے. اور مرکب کو تیار کرنے کے بعد جب کوئی شے تیار ہو جائے تو جو چیز تیار ہوتی ہے ان تمام کے مرکب سے، اس کو کھانا شروع کرتے ہیں. اور اس کے تیار کرنے کے لیے جن سامانوں کو خرید کر لایا گیا، اس سامان کو ایک دوسرے مقام پر رکھ دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. کھاتے کیا ہیں، استعمال کیا کرتے ہیں، جو ان اجزاء، ان مفردات اور ان افراد کے ذریعے سے بنانا مقصود تھا. مقصود وہ اشیاء نہیں تھی جنہیں خرید کر لایا گیا تھا. مقصود کچھ اور شے تھی جو ان کے مرکب سے تیار ہونے والی تھی. تو جب مقصود آ جاتا ہے تو اجزاء کو اور افراد کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے. اسی طرح کسی مکان کی تعمیر ہو تو سیمنٹ لائی جاتی ہے، کنکر لائے جاتے ہیں، اینٹیں لائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے تمام لوازمات کو لایا جاتا ہے، سامان کو، آلات کو. اور جب ان کے مرکب سے گھر تعمیر ہو جاتا ہے تو پھر انسان گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جن اشیاء کے ذریعے سے وہ بنا ہے ان اجزاء کو نہیں دیکھتا. کیونکہ ان اجزاء کو لانے کا مقصد گھر کی تعمیر تھا. تو جب مقصود حاصل ہو گیا تو اجزاء کی کوئی اہمیت نہیں، اجزاء کی کوئی ضرورت نہیں. اجزاء کی ضرورت اسی وقت تھی کہ ایک مقصود حاصل ہو جائے. حاضرین مکرم، آئیے اس تخلیق کائنات کو سمجھیے کہ تخلیق کائنات کا بھی ایک مقصود ہے. جب کائنات کو پیدا کیا گیا تو پہلے عناصر کو پیدا کیا گیا. آگ، ہوا، مٹی وغیرہ موجود تھی. جب ان کا ارتقاء ہوا تو وہ جمادات کی شکل اختیار کر گئے، ایک سوائل بن گئے، اور انسان یہ زمین کی تخلیق ہوئی. عناصر کا ارتقاء تخلیق جمادات کی شکل میں سامنے آیا. اگر عناصر مقصود خلقت ہوتے تو پھر جمادات کا وجود عمل میں نہ آتا.
جمادات کے پیدا ہونے کے بعد جمادات کا ایک ارتقاء ہوا، اور اس ارتقاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا، پیڑ پودوں کو پیدا کیا، شجر و پودوں کی تخلیق ہوئی، اور جب اشجار تخلیق پا گئے تو آپ دیکھیں کہ ایک پودا لگانا ہو تو آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، تو زمین کے اندر بیج بوتے ہیں، اس بیج کو پودا بننے کے لیے اس کے اوپر پہلے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر وہ پودا سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے اور ڈالے ہوئے پانی کے ذریعے سے، اور وہ جمادات جو اس کے اندر تہ میں موجود ہیں، زیر زمین ہیں، ان کی مدد سے وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر توانا ہوتا ہوتا ایک بہترین شجر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو اب وہ ہوا کا بھی استعمال کرتا ہے، اس کی ارتقاء میں، اس کی تخلیق کے اندر ہوا کا بھی دخل ہے، اس کی تخلیق کے اندر پانی کا بھی دخل ہے، دھوپ کا بھی دخل ہے، اور جتنے عناصر نباتات سے پہلے موجود ہوئے تھے ان تمام کا دخل ہے۔ پھر ان پودوں کے بعد کائنات کی تخلیق رکی نہیں، کائنات کی تخلیق اس جگہ پر آ کر نہیں رک گئی، بلکہ اس کے بعد مزید تخلیق کائنات کی ارتقاء ہونے لگی، اور نباتات کے بعد جو مخلوقات پیدا ہوئیں وہ حیوانات ہیں، جانور پیدا ہوئے۔ جب جانور پیدا ہوئے تو ان کی ترقی کے لیے اور ان کو توانا ہونے کے لیے آپ نے جو نباتات لگائے تھے، جو پتے اور جھاڑ اتنے سال اگائے، وہ پتے کاٹ کر انہیں کھلا دیے جاتے ہیں، اور وہ سارے عوالم جو نباتات کی تشکیل پانے کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام حیوان کے پیٹ میں چلے گئے، اور جانور کے ایک جسم کے اندر عالم نباتات بھی ہے، اس نباتات کے تشکیل پانے کے اندر تمام عناصر کا اس کے اندر موجود ہونا ثابت ہے، اور اس کے ذریعے جمادات بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ تو ایک حیوان کے اندر تمام عوالم جو اس سے پہلے آئے تھے وہ تمام کے تمام پائے جاتے ہیں۔ پھر تخلیق کائنات یہی نہیں رکی، کیوں؟ کیونکہ یہ مقصود تخلیق نہیں تھے۔ اگر مقصود تخلیق ہوتے، اگر انہیں ہی پیدا کیا جانا اللہ کا مقصد ہوتا تو پھر اس کے آگے کوئی اور مخلوق کا وجود نہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک تخلیق ہوئی، اسے انسان کہا گیا۔ انسان کا وجود ان تمام تخلیقات کے بعد، اور جب انسان آ گیا تو انسان کے بارے میں جو بھی تاریخ کہے کہ اتنے ہزار یا اتنے ارب سال ہوئے، جتنے بھی سال ہوئے ہوں، لیکن انسانی وجود سے پہلے عالم حیوانات کا موجود ہونا ثابت ہے، عالم حیوانات سے پہلے عالم نباتات کا ہونا ثابت ہے، عالم نباتات سے پہلے جمادات کا وجود ثابت ہے، جمادات سے پہلے عناصر کے وجود پر اتفاق ہے۔ تو یہ تمام تشکیلات اور ایک مخلوقات کی ارتقاء کیوں عمل میں آئی؟ کیونکہ تخلیق کائنات کا مقصود ابھی نہیں آیا تھا، اسی لیے ہر تخلیق کے بعد دوسری مخلوق کی ضرورت آئی۔ جب تخلیق کا منشا اور مقصود پورا ہوا اور انسان پیدا ہو گیا تو اس زمانے سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت تک کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی۔ جو کچھ مخلوق پیدا ہوگی انہی کی اقسام ہوگی، لیکن ان سے جدا کوئی مخلوق پیدا نہیں ہونے والی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد انسان تھا، اور ایک انسان کے اندر جب انسان پیدا ہوا تو اس کی ترقی کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو کھانے کا حکم دیا۔ تو آپ بکری بھی کھاتے ہیں، بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، دیگر جانور بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ تو ذبح کر کے جانور کھاتے ہیں، جانور نباتات کھاتا ہے، نباتات جمادات کے ذریعے سے وجود پاتے ہیں،
اور جمادات کا وجود تمام عناصر سے ہے، تو ایک تخلیق ہے انسانی کے اندر کل عوالم موجود ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر عالم آسمانی بھی ہے، کرہ آسمانی بھی موجود ہے، اور عالم سفلی بھی موجود ہے۔ اسی کے اندر عالم نباتات بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، اسی کے اندر عالم ارواح کا بھی وجود ہے، اسی کے اندر اللہ کا عرش اور وہ روحانیت کے تمام عناصر بھی موجود ہیں، اسی کے اندر عالم ملک بھی ہے۔ آپ پوچھے کیسے؟ تو انسان کھاتا ہے جینے کے لیے، پیدا اتنا سا ہوتا ہے شکم مادر سے، اور بڑھتا بڑھتا 4-5 فٹ سے ہو کر اس کے مزید اس کی جو بھی ارتقاء ہوتی ہے، وہ اتنی تخلیق تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو اس کے لیے غذا ہے، وہ غذا یہ کھاتا ہے، تو جب کھاتا ہے تو سر پہ بال اگتے ہیں، جسم پہ بال آتے ہیں۔ یہ بال کا اگنا نباتات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم نباتات اس کے اندر موجود۔ انسان جب سجدہ ریز ہوتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو یہ عالم ملک کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عالم ملک کی سنت ادا کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، تب تمام سجدے میں گرے تھے تمام فرشتے۔ یہ اس کی سنت کو ادا کر رہا ہے، عالم ملک اس کے اندر موجود ہے۔ اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے وہ عالم سفلی کی طرف اشارہ ہے، عالم نفسانی کی طرف اشارہ ہے، وہ اعمال شیطانیت کی طرف اشارہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اندر رگ و پے کے اندر جو خون کی روانی ہے وہ اشارہ کرتی ہے جو دریا اور سمندر کی روانی کی طرف، جو اس کے اندر وہ عالم کا بھی وجود پایا جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تکلف یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے کل عوالم کو پیدا کیا، عناصر کے ذریعے سے ارتقاء فرمائی، اور انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا۔ اور جب انسان پیدا ہوا تو انسان کی کئی قسمیں ہیں لیکن بنیادی دو، ایک کافر ایک مومن۔ کافر کی مثال، کافر کسے کہتے ہیں؟ تو کافر وہ شخص، اس کی مثال یوں کہ آپ کچھ ساز و سامان پھل خرید کر لائیں بازار سے، اور کچھ پھل اس کے اندر ایسے ہوں جو سڑے ہوئے ہوں، تو آپ سڑے ہوئے پھلوں کو الگ کر دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور جو اچھا پھل ہوتا ہے اسے کھا جاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں وہ کافر انسانوں کی مثال ہے کہ ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا منشاء خلقت موجود نہ ہوا، تمام عوالم کا وجود تھا لیکن اس کی خیر ان کے اندر موجود نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا۔ اور جو اچھے پھل تھے، اچھے انسان تھے، انہیں مومن کہا گیا۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ تو کافر کو تو سڑے ہوئے سیب کی مثال، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان رکھتا ہو۔ ایمان کس پر رکھے؟ آپ پر، ہم پر، ایک دوسرے پر ایمان رکھے نہیں۔ تو پھر اس کی تعریف کیا؟ تو آپ کے شاید ذہن میں یہ آئے کہ جو خدا کو مانتے ہیں، تو نہیں، خدا کو ماننے والوں کو بھی مومن نہیں کہا جاتا۔ کیوں کہ خدائی پر یقین رکھنے والے کئی ایسے مذاہب ہیں، اور ان مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں جو ان کی پیروی اپنے مذاہب کی کرتی ہیں وہ بھی خدا کو مانتی ہیں۔ کوئی ایک سے زائد تو خدا کو مانتا ہے، کوئی کروڑا خداؤں کو مانتا ہے، لیکن مانتا خدا کو۔ پھر آپ کہیں کہ کروڑا نہیں، ایک خدا کو ماننا ایمان ہے، تو ایک خدا کو یہود بھی مانتے لیکن انہیں مومن نہیں کہا جاتا۔ مومن کہا کسے جاتا ہے؟ وہ مانتے بھی ایک خدا کو ہیں، پھر مومن ہوتا کون ہے؟ تو مومن نہ خدا کو ماننے سے بنتے ہیں، نہ کسی اور دیگر صحائف اور قرآن کو ماننے سے کوئی مومن بنتا ہے۔ آئیے اس کی تعبیر اور تفسیر خود حضور سے سنیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ صفا کی پہاڑی پر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، صفا پر آ کر ندا دی کہ اے اہل مکہ، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس کی میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ کیا کہا؟
ہم مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، تو ماننا کیا ہوا؟ حضور کی بات۔ اب حضور کی بات کو کیسے مانا؟ کہ حضور پر اعتماد ہوا، اعتماد حضور پر تھا، اسی لیے حضور کی بات کو مانا۔ تو حضور نے کیا کہا کہ جب تم لشکر کے آنے کو بن دیکھے صرف میرے کہنے پر ماننے کو تیار ہو، تو جیسے بن دیکھے لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو، اسی طرح میرے کہے پر، میرے کہے کو قبول کرتے ہوئے، میری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، میری بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس بن دیکھے اس ایک خدا کو مانو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو پہلے خدا کو منوایا تھا پہلے رسول نے، یا اپنے آپ کو منوایا؟ پہلے دلیل خدائی کی دی تھی یا پہلے اپنی بات کی دی تھی؟ ایمان پہلے حضور پر آیا تھا یا پہلے ربوبیت پر آیا تھا؟ اللہ تعالی کی ذات کو منوایا حضور نے خود اپنی ذات کے ذریعے سے، اور اپنی ذات کو پیش کرنا یہ بات کی دلیل ہوئی کہ ایمان کا ماننا اگر محض ذات خدا پر یقین رکھنا ہوتا تو حضور کہتے کہ آؤ جب تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں تو تم بھی اس کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا، کہا کہ جب تم میرے کہے پر اتنا یقین رکھتے ہو کہ ایک لشکر کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اور بغیر دیکھے تم میرے کہے پر ماننے کے لیے تیار ہو، تم میرے کہے پر اللہ کو مانو۔ تو ایمان کا تعلق ہوا حضور کے ماننے سے، ایمان کی وابستگی ہے حضور کو ماننے سے، ایمان کا تعلق ہے حضور کی وابستگی سے، حضور کے قول و فعل پر عمل کرنے سے پہلے۔ اب بتائیے صفا کی اس دعوت دین حق کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ خدا کو دیکھ کر ہوئے تھے، خدا کو مان کر ہوئے تھے، قرآن کے نزول کو دیکھ کر ہوئے تھے، ملائکہ کے وجود کو دیکھ کر ہوئے تھے، یا مصطفیٰ کے کہنے پر ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کے کہنے پر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ صفا کی اس دعوت سے پہلے رب کے نزول وحی کو کہاں دیکھا تھا؟ جبرائیل کے آنے کو کہاں دیکھا تھا؟ حضور کے کہنے سے پہلے رب کی ذات کے بارے میں انہیں کہاں توفیق تھی کہ کسی ایک خدا کی بات کی جائے؟ جب حضور نے دعوت دے دی، اپنے اپنے گھر گئے، لات منات عزا حبل تمام بت نکالے اور ان کو زمین پر دے مارا، اور ایک خدا کی پرستش میں لگ گئے۔ تو اس پرستش پر لگایا کس نے؟ حضور پر اعتماد نے، حضور پر ان کے ایمان نے۔ تو ایمان مومن وہ کہ جو حضور پر مانے۔ اب صرف حضور کو مان لیا تو ایمان نہیں، اب اللہ آزماتا ہے اس ایمان کو کہ پکا ایمان والا ہے یا کچا ایمان والا۔ ایمان میں آ جانے کے بعد ایمان کتنے درجے کا ہے؟ میرے حبیب پر ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے تو کتنا مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ انہیں صحبت نبی میں رکھا اور ہجرت مدینہ ہوئی، مدینہ پہنچے، مسجد قبلتین میں نماز ادا ہو رہی ہے اور حضور کا بار بار سر انور چہرہ حسین آسمان کی طرف اٹھتا ہے حالت نماز میں، اور قلب میں ایک ارادہ چل رہا ہے۔ اللہ اس ارادے کے بارے میں حالت نماز میں وہی نازل فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے حسین کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آسمان کی طرف آپ کے چہرے حسین کا متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قد نرا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کے چہرے حسین کا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ استمرار کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد نرا، دیکھ رہا ہے۔ اے حبیب، کبھی آپ اللہ کی آنکھوں سے، اللہ کی چشمان اقدس سے کبھی آپ اوجھل ہی نہیں ہے۔ اللہ کل کائنات کو تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، لیکن آپ کو اس شان سے دیکھتا ہے کہ جتنی بار آپ کا چہرہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی مرتبہ رحمت جوش میں آ رہی ہے کہ حبیب کچھ ارادہ کر رہے ہیں، وہ ارادے کی پابجائی ہو تو اللہ کہتا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ حبیب آپ کے ارادے کو جان لیا کہ حبیب چاہتے ہیں کہ حالت نماز میں اس وقت تک نماز بیت المقدس کی طرف سمت کر کے اپنا رخ کر کے اس کو قبلہ بنا کر نماز ادا کی جاتی تھی، اور جیسے ہی حضور کے اندر خیال آیا کہ مسجد اقصی
وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس خیال کو پورا کیا، کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ حبیب مکرم اسی طرف اپنے چہرے حسین کو آپ پھیر لیں کہ جس طرف آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں، جس شے کو آپ قبلہ بنانا چاہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف، کہا قبلۃ ترضاها، اس سمت اپنے چہرے کو موڑے جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ مسجد قبلتین کو جا کر نماز ادا کرے تو دو قبلے، دونوں بھی مخالف سمتوں میں، اپوزٹ ڈائریکشنز، ایک ادھر تو ایک دوسرا اس کا بالمقابل، بازو بھی نہیں۔ حالت نماز میں وحی نازل ہوئی، جیسے ہی وحی کا نزول ہوا حضور نے نماز کو ختم کرنا نہیں چاہا، حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحی آتے ہی پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب کھڑے ہو گئے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضور کا رخ کسی اور جانب، صحابہ کا رخ حالت نماز میں کسی اور جانب، اس جہت کو اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کو ہم نے آپ کی چاہت کعبہ سے پہلے رکھا تھا اس کو اسی لیے قبلہ بنایا ہوا تھا کہ ہم مومنوں کے ایمان کو پرکھیں، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ کہا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا پھر جانا تھا کہ جس طرف حضور پھر گئے صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ارے ہم کسی اور سے، ہم خانہ کعبہ، ہم بیت المقدس کی طرف جہاں رک کر کے نماز پڑھے وہ قبلہ ہے، یہ نہیں سوچا کہ ہم قبلے کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں گی، عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، یا کوئی اور شے کا ان کے اندر خیال نہ آیا۔ انہوں نے بس دیکھا کہ حبیب کا چہرہ کسی اور سمت ہے، ارے وقت ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پھر حبیب کے چہرے کے ساتھ پیروی کی جائے۔ وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ اللہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، لِنَعْلَمَ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون میرے حبیب کی پیروی کرتا ہے۔ پورے صحابہ حضور کے چہرے کے ساتھ اپنے اپنے رخ کو پھیر لیے اور نماز اس جانب کی جگہ دوسری جانب ادا کرنے لگے، اور جب نماز اختتام کو پہنچی تو سوال بھی نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیا۔ صحابہ سے پوچھنے ہر بات کا ثبوت پوچھنے والوں کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا، صحابہ نے ویسا کیا تھا تو بتاؤ۔ ارے صحابہ نے تو یہ کیا کہ حالت نماز میں قبلہ بھی بھول گئے تھے، جس طرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اسی جانب اپنے چہرے کو پھیر دینا، یہ ان کا ایمان تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے اتنا سستا نہیں رکھا تھا کہ ضائع کر دے۔ تمہارا ایمان وابستہ نعرہ مصطفیٰ تھا، وابستہ جہت مصطفیٰ تھا، تو جس سمت چہرہ میرے حبیب کرتے تھے اللہ تو یہی منظر بعد والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ ایسے پرستاروں کو رکھتا ہے کہ جو اس کی پیروی اس کی ذات کی جہت دیکھ کر نہیں کرتے، حبیب کے رخ کو دیکھ کر کرتے۔ جس طرف چہرے مصطفیٰ ہو جائے وہی ان کا قبلہ بنتا ہے، وہی ان کا کعبہ بنتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ اے صحابہ، اے گروہ صحابہ، اے نبی کے بعد اس زمین پر سب سے افضل البشر ہونے والی اس قوم کہ جس پر تاج برتری رکھا گیا کہ جس سے بڑھ کر نہ کوئی غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدی ہے، ارے وہ گروہ کہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ کیوں نہیں سوچا کہ قبلہ چھوڑ لیں؟ صحابہ کا ایمان جواب دیتا ہے کہ ہم کہاں جانتے تھے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ اس خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں تو ہمارا حج یا عمرہ ہوتا ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ صفا و مروہ کے پیچھے بھی کوئی داستان ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ نماز اور روزہ رکھنا ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ کوئی خدا ہے جس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ تو مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حبیب کبریا آئے، انہوں نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ ارے انہوں نے ہی تعارف دیا تھا کہ کسے قبلہ بنایا جائے، کس جہت ہو کر نماز ادا کی جائے۔
اے لوگو ہم تو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی، تو جب اس کا ہی حالت نماز میں چہرہ پھر جائے تو ہمیں کیا غرض کسی قبلے سے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کو ماننا ایمان، سبحان اللہ، اس ذات کو ماننا ایمان، اسی کو دیکھا، اسی کے کہے پر ایمان لایا۔ ہم نے کہاں دیکھا تھا کہ جبرائیل کا غار حرا میں آنا؟ ہم نے کہاں دیکھا تھا کہ آیات قرآن کا قلب مصطفیٰ پر نازل ہونا؟ ہم نے کہاں دیکھا تھا کوئی منظر؟ ہم نے کہا، ہم تو صرف کہتے ہی رہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، ہم تو صرف کہتے رہے، ہم نے نہ کسی نبی کو دیکھا، نہ کسی رسول کی آمد کو دیکھا تھا، ہم نے کسی کتاب کے نازل ہونے کو نہیں دیکھا تھا، ہم تو صرف زبان سے اقرار کرتے گئے جو کچھ نبی نے اقرار کروایا۔ تو جس نے اقرار ہر شے کا کروایا، جب وہی پھر گئی تو ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ جس طرف وہ رخ کرتے ہیں ہم بھی اسی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ سبحان ایمان یہ ہے حاضرین مکرم۔ تو ایمان اس کا نام ہے کہ جو حضور کی اتباع ہو، جو حضور کی پیروی کامل ہو، اور یہی مقصود ہے کہ انسان بھی تخلیق پا گیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد منشأ ایزدی کیا تھا؟ تو اس کے اندر فرق کرنا کہ یہ ایمان والے کون اور بے ایمان کون۔ جب ایمان والے مل گئے، کل ایمان والوں کا ایمان آ گیا، کل ایمان والوں کا ایمان جمع کر دیا جائے اور ان کے محاسن انسانیت کو یکجا کر دیا جائے تو پھر ولایتیں تشکیل پاتی ہیں۔ ولایتوں کے محاسن کو تخلیق مجتمع کر دیا جائے تو پھر وہ ذوات انبیاء ہوا کرتی ہیں۔ انبیاء کے تمام محاسن کو یکجا کر دیا جائے تو وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح عالم انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عناصر پر تخلیق کائنات کو نہیں روکا، عالم جمادات کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق کائنات کو نہیں روکا، عالم نباتات کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق کائنات نہیں رکی، عالم جمادات کو بنانے، عالم نباتات کی تشکیل کے بعد حیوانات کا عالم آنے کے بعد تخلیق نہیں رکی، تخلیق کائنات رکی عالم انسانیت مقصود تخلیق پر۔ اسی طرح مقصود نبوت کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اجرا رکھا، اور جیسے ہی مقصود نبوت بن کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجراء نبوت بند ہو گیا اور کہا ولیکن رسول اللہ، یہ حبیب مکرم جسے تم اپنی طرح کہتے ہو، جسے تم اپنی طرح سمجھتے ہو، جس کی حرکتوں کو تم یہ کہتے ہو کہ ہماری طرح ہے، ان کی ذات ہماری طرح ہے، اے لوگوں اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری طرح ہے، جب اللہ کہتا ہے وہ تو میرے حبیب کہہ گئے قل انما انا بشر مثلکم، وہ میرے حبیب کی خاکساری تھی کہ جنہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، رب نے نہیں کہا تھا۔ اور رب کیا کہتا ہے ولیکن رسول اللہ، وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں کہ جن کی خاطر آدم سے عیسیٰ تک کل انبیاء کو نبوتیں عطا کی گئیں، اور اس نبی کی آمد کے ساتھ ہی اجراء نبوت کا باب بند کر دیا اور کہا کہ اے لوگوں آدم کو بنانا مقصود نہ تھا، شیش کو بنانا مقصود نہ تھا، نوح کو بنانا مقصود نہ تھا، داؤد کو بنانا مقصود نہ تھا، ابراہیم اسماعیل کو پیدا کرنا مقصود نہ تھا۔ ارے یہ کل انبیاء آئے لیکن یہ تمام مفردات تھے، یہ تمام اجزاء تھے، یہ تمام کے تمام افراد تھے، جب ان تمام کا مرکب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مقصود کائنات بن کر تشریف لائے تو کل انبیاء کی نبوت کا باب بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، رکھا کہ لوگ ہدایت پاتے رہیں کہ میرا حبیب آنے والا ہے، لوگ آگاہ رہیں کہ میرا حبیب آنے والا ہے۔ ہر قوم کیا کہتی تھی کہ نبشرکم من بعد اسمہ احمد برسول من بعد اسمہ احمد، کہا کہ میں اس ذات کی بشارت سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والا رسول ہے جس کا نام احمد ہے۔ سب انبیاء اس رسول کی امامت، اس رسول کی رسالت، اس رسول کی نبوت کے پیروکار بن کر آئے تھے کہ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
قرآن نے کہا کہ اللہ نے انبیاء کو نبوت ہی اس شرط پر دی کہ جب میرا حبیب آ جائے، لما جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب میرا حبیب آ جائے جو تمہارے درمیان نازل کی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بی، اے آدم یاد رکھنا کہ تم اس پر ایمان لانا۔ اگر تمہارے زمانے ہی میں اپنا حبیب بھیج دوں، تم ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے تو بشارت دینے والے بن جانا میری حبیب کی رسالت کے، کوئی اور نہیں۔ ہدایت ہی یہ تھی کہ لوگ اس نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر رہیں، اس مقتدائے کائنات کے منتظر رہیں، اس امام الانبیاء کے منتظر رہیں۔ اور جب وہ ذات آ گئی تو کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا مقصود آ گیا۔ جس طرح آپ کوئی شے بنانے کے بعد، اس کا مقصود تیار ہونے کے بعد دوسرے اجزاء کو نہیں دیکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مرکب نبوت کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی نبوتیں ایک طرف اور حضور کی نبوت کا چرچا ایک طرف رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سیدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر بن احمد العیدروس حفظہ اللہ دام اللہ فیوضوں کے برکات سے اللہ تعالیٰ حاضرین کو منور اور بابرکت رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی برکات معرفت انہی کی اولاد، انہی کے شہزادوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم میں بانٹتا رہے، حضور کی رحمتوں کا حقدار بناتا رہے، ان کے دامان سے وابستہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وآله 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 مرحبا 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 یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا اور کوئی غیب کیا
کے حاکم ہو تمہیں، رزق کے قاسم ہو تمہیں، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة ولا انتهى، صلاة دائمة بدوامها باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم حسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا، ولكل خير وفقنا، وتولنا بالحسنى، وعن بابك فلا تطردنا، وزينا بالتقوى، واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا، واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وجمل أحوالنا، وسدد أقوالنا، واصلح أعمالنا، وطهر قلوبنا، وحسن أخلاقنا، وطيب ووسع أرزاقنا، واصلح شيوننا، واقضي بفضلك ديوننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم. سيدي وسندي ومرشدي حبيب مجتبى بن جعفر بن أحمد بن عيدروس العيدروس، حفظه الله، دام الله في عمره، وجميع مهمان الكرام القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہماری زندگی روزمرہ کی اس میں جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، فعل کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی مقصود
کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد کے حاصل ہونے کے لیے ہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح کائنات کا وجود میں آنا بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، اور بلا تشبیہ اللہ کے افعال بھی کسی مقصد کی بنا پر ہی کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عادت کریمہ کی مثال ہم ہماری زندگی میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی سامان شے خریدتے ہیں، نمک خریدتے ہیں، مرچ خریدتے ہیں، گوشت وغیرہ خرید کر لاتے ہیں، تیل گھی وغیرہ سارا سامان لاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ان کو کھاتے نہیں ہیں، ان کو ویسے ہی نہیں کھا لیتے جیسا لایا گیا ہے، بلکہ ان تمام کو ملا کر ایک مرکب تیار کیا جاتا ہے، اور مرکب کو تیار کرنے کے بعد جب کوئی شے تیار ہو جائے تو جو چیز تیار ہوتی ہے ان تمام کے مرکب سے اس کو کھانا شروع کرتے ہیں، اور اس کے تیار کرنے کے لیے جن سامانوں کو خرید کر لایا گیا اس سامان کو ایک دوسرے مقام پر رکھ دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ کھاتے کیا ہیں، استعمال کیا کرتے ہیں، جو ان اجزاء، ان مفردات اور ان افراد کے ذریعے سے بنانا مقصود تھا۔ مقصود وہ اشیاء نہیں تھی جنہیں خرید کر لایا گیا تھا، مقصود کچھ اور شے تھی جو ان کے مرکب سے تیار ہونے والی تھی۔ تو جب مقصود آ جاتا ہے تو اجزاء کو اور افراد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مکان کی تعمیر ہو تو سیمنٹ لائی جاتی ہے، کنکر لائے جاتے ہیں، اینٹیں لائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے تمام لوازمات کو لایا جاتا ہے، سامان کو، آلات کو، اور جب ان کے مرکب سے گھر تعمیر ہو جاتا ہے تو پھر انسان گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جن اشیاء کے ذریعے سے وہ بنا ہے ان اجزاء کو نہیں دیکھتا۔ کیونکہ ان اجزاء کو لانے کا مقصد گھر کی تعمیر تھا۔ تو جب مقصود حاصل ہو گیا تو اجزاء کی کوئی اہمیت نہیں، اجزاء کی کوئی ضرورت نہیں، اجزاء کی ضرورت اسی وقت تھی کہ ایک مقصود حاصل ہو جائے۔ حاضرین مکرم، آئیے اس تخلیق کائنات کو سمجھیے کہ تخلیق کائنات کا بھی ایک مقصود ہے۔ جب کائنات کو پیدا کیا گیا تو پہلے عناصر کو پیدا کیا گیا، آگ، ہوا، مٹی وغیرہ موجود تھی۔ جب ان کا ارتقاء ہوا تو وہ جمادات کی شکل اختیار کر گئے، ایک سوائل بن گئے، اور انسان اس زمین کی تخلیق ہوئی، عناصر کا ارتقاء تخلیق جمادات کی شکل میں سامنے آیا۔ اگر عناصر مقصود خلقت ہوتے تو پھر جمادات کا وجود عمل میں نہ آتا۔ جمادات کے پیدا ہونے کے بعد جمادات کا ایک ارتقاء ہوا، اور اس ارتقاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا، پیڑ پودوں کو پیدا کیا، شجر و پودوں کی تخلیق ہوئی، اور جب اشجار تخلیق پا گئے تو آپ دیکھیں کہ ایک پودا لگانا ہو تو آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، تو زمین کے اندر بیج بوتے ہیں، اس بیج کو پودا بننے کے لیے اس کے اوپر پہلے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر وہ پودا سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے اور ڈالے ہوئے پانی کے ذریعے سے، اور وہ جمادات جو اس کے اندر تہ میں موجود ہیں، زیر زمین ہیں،
ان کی مدد سے وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر توانا ہوتا ہوتا ایک بہترین شجر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اب وہ ہوا کا بھی استعمال کرتا ہے. اس کی ارتقاء میں، اس کی تخلیق کے اندر ہوا کا بھی دخل ہے، اس کی تخلیق کے اندر پانی کا بھی دخل ہے، دھوپ کا بھی دخل ہے، اور جتنے عناصر نباتات سے پہلے موجود ہوئے تھے ان تمام کا دخل ہے. پھر ان پودوں کے بعد کائنات کی تخلیق رکی نہیں. کائنات کی تخلیق اس جگہ پر آ کر نہیں رک گئی، بلکہ اس کے بعد مزید تخلیق کائنات کی ارتقاء ہونے لگی، اور نباتات کے بعد جو مخلوقات پیدا ہوئی وہ حیوانات ہیں، جانور پیدا ہوئے. جب جانور پیدا ہوئے تو ان کی ترقی کے لیے اور ان کو توانا ہونے کے لیے آپ نے جو نباتات لگائے تھے، جو پتے اور جھاڑ اتنے سال اگائے، وہ پتے کاٹ کر انہیں کھلا دیے جاتے ہیں، اور وہ سارے عوالم جو نباتات کی تشکیل پانے کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے وہ تمام کے تمام حیوان کے پیٹ میں چلے گئے. اور جانور کے ایک جسم کے اندر عالم نباتات بھی ہے، اس نباتات کے تشکیل پانے کے اندر تمام عناصر کا اس کے اندر موجود ہونا ثابت ہے، اور اس کے ذریعے جمادات بھی اس کے اندر داخل ہیں. تو ایک حیوان کے اندر تمام عوالم جو اس سے پہلے آئے تھے وہ تمام کے تمام پائے جاتے ہیں. پھر تخلیق کائنات یہی نہیں رکی. کیوں؟ کیونکہ یہ مقصود تخلیق نہیں تھے. اگر مقصود تخلیق ہوتے، اگر انہیں ہی پیدا کیا جانا اللہ کا مقصد ہوتا تو پھر اس کے آگے کوئی اور مخلوق کا وجود نہ ہوتا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک تخلیق ہوئی، اسے انسان کہا گیا. انسان کا وجود ان تمام تخلیقات کے بعد، اور جب انسان آ گیا تو انسان کے بارے میں جو بھی تاریخ کہے کہ اتنے ہزار یا اتنے ارب سال ہوئے، جتنے بھی سال ہوئے ہوں، لیکن انسانی وجود سے پہلے عالم حیوانات کا موجود ہونا ثابت ہے. عالم حیوانات سے پہلے عالم نباتات کا ہونا ثابت ہے. عالم نباتات سے پہلے جمادات کا وجود ثابت ہے. جمادات سے پہلے عناصر کے وجود پر اتفاق ہے. تو یہ تمام تشکیلات اور ایک مخلوقات کی ارتقاء کیوں عمل میں آئی؟ کیونکہ تخلیق کائنات کا مقصود ابھی نہیں آیا تھا، اسی لیے ہر تخلیق کے بعد دوسری مخلوق کی ضرورت آئی. جب تخلیق کا منشا اور مقصود پورا ہوا اور انسان پیدا ہو گیا تو اس زمانے سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت تک کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی. جو کچھ مخلوق پیدا ہوگی انہی کی اقسام ہوگی، لیکن ان سے جدا کوئی مخلوق پیدا نہیں ہونے والی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد انسان تھا، اور ایک انسان کے اندر جب انسان پیدا ہوا تو اس کی ترقی کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو کھانے کا حکم دیا. تو آپ بکری بھی کھاتے ہیں، بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، دیگر جانور بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو ذبح کر کے جانور کھاتے ہیں، جانور نباتات کھاتا ہے، نباتات جمادات کے ذریعے سے وجود پاتے ہیں، اور جمادات کا وجود تمام عناصر سے ہے. تو ایک تخلیق ہے انسانی کے اندر، کل عوالم موجود ہیں. انسان کے جسم کے اندر عالم آسمانی بھی ہے، کرہ آسمانی بھی موجود ہے، اور عالم سفلی بھی موجود ہے. اسی کے اندر عالم نباتات بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے. اسی کے اندر عالم ارواح کا بھی وجود ہے. اسی کے اندر اللہ کا عرش اور وہ روحانیت کے تمام عناصر بھی موجود ہیں. اسی کے اندر عالم ملک بھی ہے. آپ پوچھے کیسے؟ تو انسان کھاتا ہے جینے کے لیے. پیدا اتنا سا ہوتا ہے شکم مادر سے، اور بڑھتا بڑھتا 4-5 فٹ سے ہو کر اس کے مزید اس کی جو بھی ارتقاء ہوتی ہے وہ اتنی تخلیق تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو اس کے لیے غذا ہے. وہ غذا یہ کھاتا ہے، تو جب کھاتا ہے تو سر پہ بال اگتے ہیں، جسم پہ بال آتے ہیں. یہ بال کا اگنا
نباتات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم نباتات اس کے اندر موجود. انسان جب سجدہ ریز ہوتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو یہ عالم ملک کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عالم ملک کی سنت ادا کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، تب تمام سجدے میں گرے تھے تمام فرشتے. یہ اس کی سنت کو ادا کر رہا ہے. عالم ملک اس کے اندر موجود ہے. اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے وہ عالم سفلی کی طرف اشارہ ہے، عالم نفسانی کی طرف اشارہ ہے، وہ اعمال شیطانیت کی طرف اشارہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے اندر رگ و پے کے اندر جو خون کی روانی ہے وہ اشارہ کرتی ہے جو دریا اور سمندر کی روانی کی طرف، جو اس کے اندر وہ عالم کا بھی وجود پایا جاتا ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا تکلف یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے کل عوالم کو پیدا کیا، عناصر کے ذریعے سے ارتقاء فرمائی، اور انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا. اور جب انسان پیدا ہوا تو انسان کی کئی قسمیں ہیں لیکن بنیادی دو، ایک کافر ایک مومن. کافر کی مثال، کافر کسے کہتے ہیں تو کافر وہ شخص، اس کی مثال یوں کہ آپ کچھ ساز و سامان پھل خرید کر لائیں بازار سے، اور کچھ پھل اس کے اندر ایسے ہوں جو سڑے ہوئے ہوں، تو آپ سڑے ہوئے پھلوں کو الگ کر دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور جو اچھا پھل ہوتا ہے اسے کھا جاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں. تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں وہ کافر انسانوں کی مثال ہے کہ ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا منشاء خلقت موجود نہ ہوا. تمام عوالم کا وجود تھا لیکن اس کی خیر ان کے اندر موجود نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا. اور جو اچھے پھل تھے، اچھے انسان تھے، انہیں مومن کہا گیا. اب مومن کسے کہتے ہیں؟ تو کافر کو تو سڑے ہوئے سیب کی مثال. مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان رکھتا ہو. ایمان کس پر رکھے؟ آپ پر، ہم پر، ایک دوسرے پر ایمان رکھے نہیں. تو پھر اس کی تعریف کیا؟ تو آپ کے شاید ذہن میں یہ آئے کہ جو خدا کو مانتے ہوں. تو نہیں، خدا کو ماننے والوں کو بھی مومن نہیں کہا جاتا. کیوں کہ خدائی پر یقین رکھنے والے کئی ایسے مذاہب ہیں، اور ان مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں جو ان کی پیروی اپنے مذاہب کی کرتی ہیں وہ بھی خدا کو مانتی ہیں. کوئی ایک سے زائد تو خدا کو مانتا ہے، کوئی کروڑا خداؤں کو مانتا ہے، لیکن مانتا خدا کو ہے. پھر آپ کہیں کہ کروڑا نہیں، ایک خدا کو ماننا ایمان ہے، تو ایک خدا کو یہود بھی مانتے لیکن انہیں مومن نہیں کہا جاتا. مومن کہا کسے جاتا ہے؟ وہ مانتے بھی ایک خدا کو ہیں. پھر مومن ہوتا کون ہے؟ تو مومن نہ خدا کو ماننے سے بنتے ہیں، نہ کسی اور دیگر صحائف اور قرآن کو ماننے سے کوئی مومن بنتا ہے. آئیے اس کی تعبیر اور تفسیر خود حضور سے سنیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے. صفا کی پہاڑی پر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، صفا پر آ کر ندا دی کہ اے اہل مکہ، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس کی میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. کیا کہا؟ ہم مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو ماننا کیا ہوا؟ حضور کی بات. اب حضور کی بات کو کیسے مانا؟ کہ حضور پر ایک اعتماد ہوا، اعتماد حضور پر تھا، اسی لیے حضور کی بات کو مانا. تو حضور نے کیا کہا کہ جب تم لشکر کے آنے کو بن دیکھے صرف میرے کہنے پر ماننے کو تیار ہو، تو جیسے بن دیکھے لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو، اسی طرح میرے کہے پر، میرے کہے کو قبول کرتے ہوئے، میری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، میری بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس بن دیکھے اس ایک خدا کو مانو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تو پہلے خدا کو منوایا تھا پہلے رسول نے یا اپنے آپ کو منوایا؟ پہلے دلیل خدائی کی دی تھی یا پہلے اپنی بات کی دی تھی؟
ایمان پہلے حضور پر آیا تھا یا پہلے ربوبیت پر آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوایا حضور نے خود اپنی ذات کے ذریعے سے، اور اپنی ذات کو پیش کرنا یہ بات کی دلیل ہوئی کہ ایمان کا ماننا اگر محض ذات خدا پر یقین رکھنا ہوتا تو حضور کہتے کہ آؤ جب تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں تو تم بھی اس کی عبادت کرو. یہ نہیں کہا کہ جب تم میرے کہے پر اتنا یقین رکھتے ہو کہ ایک لشکر کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اور بغیر دیکھے تم میرے کہے پر ماننے کے لیے تیار ہو، تم میرے کہے پر اللہ کو مانو. تو ایمان کا تعلق ہوا حضور کے ماننے سے، ایمان کی وابستگی ہے حضور کو ماننے سے، ایمان کا تعلق ہے حضور کی وابستگی سے، حضور کے قول و فعل پر عمل کرنے سے پہلے. اب بتائیے صفا کی اس دعوت دین حق کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ خدا کو دیکھ کر ہوئے تھے، خدا کو مان کر ہوئے تھے، قرآن کے نزول کو دیکھ کر ہوئے تھے، ملائکہ کے وجود کو دیکھ کر ہوئے تھے، یا مصطفیٰ کے کہنے پر ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کے کہنے پر ہوئے تھے. انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ صفا کی اس دعوت سے پہلے رب کے نزول وحی کو کہاں دیکھا تھا؟ جبرائیل کے آنے کو کہاں دیکھا تھا؟ حضور کے کہنے سے پہلے رب کی ذات کے بارے میں انہیں کہاں توفیق تھی کہ کسی ایک خدا کی بات کی جائے؟ جب حضور نے دعوت دے دی، اپنے اپنے گھر گئے، لات منات عزا حبل تمام بت نکالے اور ان کو زمین پر دے مارا اور ایک خدا کی پرستش میں لگ گئے. تو اس پرستش پر لگایا کس نے؟ حضور پر اعتماد نے، حضور پر ان کے ایمان نے. تو ایمان مومن وہ کہ جو حضور پر مانے. اب صرف حضور کو مان لیا تو ایمان نہیں، اب اللہ آزماتا ہے اس ایمان کو کہ پکا ایمان والا ہے یا کچا ایمان والا. ایمان میں آ جانے کے بعد ایمان کتنے درجے کا ہے؟ میرے حبیب پر ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے تو کتنا مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ انہیں صحبت نبی میں رکھا اور ہجرت مدینہ ہوئی. مدینہ پہنچے، مسجد قبلتین میں نماز ادا ہو رہی ہے اور حضور کا بار بار سر انور چہرہ حسین آسمان کی طرف اٹھتا ہے حالت نماز میں، اور قلب میں ایک ارادہ چل رہا ہے. اللہ اس ارادے کے بارے میں حالت نماز میں وہی نازل فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے حسین کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آسمان کی طرف آپ کے چہرے حسین کا متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قد نرا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کے چہرے حسین کا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ استمرار کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد نرا، دیکھ رہا ہے. اے حبیب، کبھی آپ اللہ کی آنکھوں سے، اللہ کی چشمان اقدس سے کبھی آپ اوجھل ہی نہیں ہے. اللہ کل کائنات کو تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، لیکن آپ کو اس شان سے دیکھتا ہے کہ جتنی بار آپ کا چہرہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی مرتبہ رحمت جوش میں آ رہی ہے کہ حبیب کچھ ارادہ کر رہے ہیں، وہ ارادے کی پابجائی ہو تو اللہ کہتا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ حبیب آپ کے ارادے کو جان لیا کہ حبیب چاہتے ہیں کہ حالت نماز میں اس وقت تک نماز بیت المقدس کی طرف سمت کر کے اپنا رخ کر کے اس کو قبلہ بنا کر نماز ادا کی جاتی تھی. اور جیسے ہی حضور کے اندر خیال آیا کہ مسجد اقصی بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس خیال کو پورا کیا. کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ حبیب مکرم اسی طرف اپنے چہرے حسین کو آپ پھیر لیں کہ جس طرف آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں، جس شے کو آپ قبلہ بنانا چاہیں. یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف، کہا قبلۃً ترضاها، اس سمت اپنے چہرے کو موڑے جس طرف آپ چاہتے ہیں. مسجد قبلتین کو جا کر نماز ادا کرے تو دو قبلے، دونوں بھی مخالف سمتوں میں، اپوزٹ ڈائریکشنز، ایک ادھر تو ایک دوسرا اس کا بالمقابل، بازو بھی نہیں. حالت نماز میں وحی نازل ہوئی. جیسے ہی وحی کا نزول ہوا حضور نے نماز کو ختم کرنا نہیں چاہا. حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحی آتے ہی
پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب کھڑے ہو گئے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضور کا رخ کسی اور جانب، صحابہ کا رخ حالت نماز میں کسی اور جانب۔ اس جہت کو اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کو ہم نے آپ کی چاہت کعبہ سے پہلے رکھا تھا، اس کو اسی لیے قبلہ بنایا ہوا تھا کہ ہم مومنوں کے ایمان کو پرکھیں۔ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، کہا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا پھر جانا تھا کہ جس طرف حضور پھر گئے، صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ارے ہم کسی اور جس سے، ہم خانہ کعبہ، ہم بیت المقدس کی طرف جہاں رخ کر کے نماز پڑھے وہ قبلہ ہے، یہ نہیں سوچا کہ ہم قبلے کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں گی، عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، یا کوئی اور شے کا ان کے اندر خیال نہ آیا۔ انہوں نے بس دیکھا کہ حبیب کا چہرہ کسی اور سمت ہے، ارے وقت ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پھر حبیب کے چہرے کے ساتھ پیروی کی جائے۔ وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولِ، اللہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، لِنَعْلَمْ، ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون میرے حبیب کی پیروی کرتا ہے۔ پورے صحابہ حضور کے چہرے کے ساتھ اپنے اپنے رخ کو پھیر لیے اور نماز اس جانب کی جگہ دوسری جانب ادا کرنے لگے، اور جب نماز اختتام کو پہنچی تو سوال بھی نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیا۔ صحابہ سے پوچھنے ہر بات کا ثبوت پوچھنے والوں کہ صحابہ نے ایسا کیا تھا، صحابہ نے ویسا کیا تھا، تو بتاؤ۔ ارے صحابہ نے تو یہ کیا کہ حالت نماز میں قبلہ بھی بھول گئے تھے، جس طرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اسی جانب اپنے چہرے کو پھیر دینا، یہ ان کا ایمان تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے اتنا سستا نہیں رکھا تھا کہ ضائع کر دے۔ تمہارا ایمان وابستہ نعرہ مصطفیٰ تھا، وابستہ جہت مصطفیٰ تھا، تو جس سمت چہرہ میرے حبیب کرتے تھے، اللہ تو یہی منظر بعد والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ ایسے پرستاروں کو رکھتا ہے کہ جو اس کی پیروی اس کی ذات کی جہت دیکھ کر نہیں کرتے، حبیب کے رخ کو دیکھ کر کرتے۔ جس طرف چہرے مصطفیٰ ہو جائے وہی ان کا قبلہ بنتا ہے، وہی ان کا کعبہ بنتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ اے صحابہ، اے گروہ صحابہ، اے نبی کے بعد اس زمین پر سب سے افضل البشر ہونے والی اس قوم کہ جس پر تاج برتری رکھا گیا، کہ جس سے بڑھ کر نہ کوئی غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدی ہے، ارے وہ گروہ کہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ کیوں نہیں سوچا کہ قبلہ چھوڑ لیں؟ صحابہ کا ایمان جواب دیتا ہے کہ ہم کہاں جانتے تھے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ اس خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں تو ہمارا حج یا عمرہ ہوتا ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ صفا و مروہ کے پیچھے بھی کوئی داستان ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ نماز اور روزہ رکھنا ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ کوئی خدا ہے جس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ تو مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حبیب کبریا آئے، انہوں نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ ارے انہوں نے ہی تعارف دیا تھا کہ کسے قبلہ بنایا جائے، کس جہت ہو کر نماز ادا کی جائے۔ اے لوگو، ہم تو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی، تو جب اس کا ہی حالت نماز میں چہرہ پھر جائے تو ہمیں کیا غرض کسی قبلے سے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کو ماننا ایمان، سبحان اللہ، اس ذات کو ماننا ایمان۔ اسی کو دیکھا، اسی کے کہے پر ایمان لایا۔ ہم نے کہاں دیکھا تھا کہ جبرائیل کا غار حرا میں آنا، ہم نے کہاں دیکھا تھا کہ آیات قرآن کا قلب مصطفیٰ پر نازل ہونا، ہم نے کہاں دیکھا تھا کوئی منظر؟ ہم نے کہا، ہم تو صرف کہتے ہی رہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، ہم تو صرف کہتے رہے، ہم نے نہ کسی نبی کو دیکھا، نہ کسی رسول کی آمد کو دیکھا تھا، ہم نے کسی کتاب کے نازل ہونے کو نہیں دیکھا تھا۔
ہم تو صرف زبان سے اقرار کرتے گئے جو کچھ نبی نے اقرار کروایا، تو جس نے اقرار ہر شے کا کروایا، جب وہی پھر گئی تو ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ جس طرف وہ رخ کرتے ہیں ہم بھی اسی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ سبحان ایمان یہ ہے حاضرین مکرم۔ تو ایمان اس کا نام ہے کہ جو حضور کی اتباع ہو، جو حضور کی پیروی کامل ہو، اور یہی مقصود ہے کہ انسان بھی تخلیق پا گیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد منشأ ایزدی کیا تھا؟ تو اس کے اندر فرق کرنا کہ ایمان والے کون اور بے ایمان کون۔ جب ایمان والے مل گئے، کل ایمان والوں کا ایمان آ گیا، کل ایمان والوں کا ایمان جمع کر دیا جائے اور ان کے محاسن انسانیت کو یکجا کر دیا جائے، تو پھر ولایتیں تشکیل پاتی ہیں۔ ولایتوں کے محاسن کو تخلیق مجتمع کر دیا جائے تو پھر وہ ذوات انبیاء ہوا کرتی ہیں۔ انبیاء کے تمام محاسن کو یکجا کر دیا جائے تو وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح عالم انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عناصر پر تخلیق کائنات کو نہیں روکا، عالم جمادات کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق کائنات کو نہیں روکا، عالم نباتات کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق کائنات نہیں رکی، عالم جمادات کو بنانے، عالم نباتات کی تشکیل کے بعد حیوانات کا عالم آنے کے بعد تخلیق نہیں رکی، تخلیق کائنات رکی عالم انسانیت مقصود تخلیق پر۔ اسی طرح مقصود نبوت کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اجرا رکھا، اور جیسے ہی مقصود نبوت بن کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجراء نبوت بند ہو گیا اور کہا ولیکن رسول اللہ، یہ حبیب مکرم جسے تم اپنی طرح کہتے ہو، جسے تم اپنی طرح سمجھتے ہو، جس کی حرکتوں کو تم یہ کہتے ہو کہ ہماری طرح ہے، ان کی ذات ہماری طرح ہے، اے لوگوں اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری طرح ہے۔ جب اللہ کہتا ہے وہ تو میرے حبیب کہہ گئے، قل انما انا بشر مثلکم، وہ میرے حبیب کی خاکساری تھی کہ جنہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، رب نے نہیں کہا تھا۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی ہیں کہ جن کی خاطر آدم سے عیسیٰ تک کل انبیاء کو نبوتیں عطا کی گئیں، اور اس نبی کی آمد کے ساتھ ہی اجراء نبوت کا باب بند کر دیا اور کہا کہ اے لوگوں آدم کو بنانا مقصود نہ تھا، شیش کو بنانا مقصود نہ تھا، نوح کو بنانا مقصود نہ تھا، داؤد کو بنانا مقصود نہ تھا، ابراہیم اسماعیل کو پیدا کرنا مقصود نہ تھا۔ ارے یہ کل انبیاء آئے لیکن یہ تمام مفردات تھے، یہ تمام اجزاء تھے، یہ تمام کے تمام افراد تھے۔ جب ان تمام کا مرکب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مقصود کائنات بن کر تشریف لائے تو کل انبیاء کی نبوت کا باب بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رکھا کہ لوگ ہدایت پاتے رہیں کہ میرا حبیب آنے والا ہے، لوگ آگاہ رہیں کہ میرا حبیب آنے والا ہے۔ ہر قوم کیا کہتی تھی کہ نبشرکم من بعد اسمہ احمد برسول من بعد اسمہ احمد، کہا کہ میں اس ذات کی بشارت سنانے والا بن کر آیا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والا رسول ہے جس کا نام احمد ہے۔ سب انبیاء اس رسول کی امامت، اس رسول کی رسالت، اس رسول کی نبوت کے پیروکار بن کر آئے تھے کہ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے انبیاء کو نبوت کی اس شرط پر دی کہ جب میرا حبیب آ جائے، لما جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب میرا حبیب آ جائے جو تمہارے درمیان نازل کی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اے آدم یاد رکھنا کہ تم اس پر ایمان لانا، اگر تمہارے زمانے ہی میں اپنا حبیب بھیج دوں تم ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے تو بشارت دینے والے بن جانا میری حبیب کی رسالت کے، کوئی اور نہیں۔ ہدایت ہی یہ تھی کہ لوگ اس نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر رہیں، اس مقتدائے کائنات کے منتظر رہیں۔
اس امام الانبیاء کے منتظر رہے. اور جب وہ ذات آ گئی تو کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا مقصود آ گیا. جس طرح آپ کوئی شے بنانے کے بعد اس کا مقصود تیار ہونے کے بعد دوسرے اجزاء کو نہیں دیکھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مرکب نبوت کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی نبوتیں ایک طرف اور حضور کی نبوت کا چرچا ایک طرف رہ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سیدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر بن احمد العیدروس حفظہ اللہ دام اللہ فیوض کے برکات سے اللہ تعالیٰ حاضرین کو منور اور بابرکت رکھے. اللہ تعالیٰ حضور کی برکات معرفت انہی کی اولاد انہی کے شہزادوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم میں بانٹتا رہے. حضور کی رحمتوں کا حقدار بناتا رہے، ان کے دامان سے وابستہ رکھے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وآله 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 صلوا عليه وآله. مرحبا 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 یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا
تمہیں رزق کے قاسم ہو تمہیں تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا اللہم صلی وسلم وبارک اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا ولا انتهى صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها من علمك رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم حسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ولكل خير وفقنا وتولنا بالحسنى وعن بابك فلا تطردنا وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وجمل أحوالنا وسدد أقوالنا واصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا وطيب ووسع أرزاقنا واصلح شيوننا واقضي بفضلك ديوننا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ